नूर इल्म में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है ख़वातीन के हकूक। क्या होते हैं हकूक, किस तरह से हमारे यहाँ जो है इसके जो है वो दीन में और दुनियावी में इसको मैसअप किया हुआ है। आए इसके बारे में इससे सवालात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सज्जाद शबीर रिजवी साहब, जिनको आप हमारे साथ पहले रमज़ान से देख रहे हैं, और इनके साथ हैं अल्लामा बिलाल फारूकी साहब। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का करम है। बहुत अच्छा मौजू आपने मुंतखब किया है, इस्लाम में ख़वातीन के किरदार। देखिए, इस्लाम जो है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का मुंतखब किया हुआ, अल्लाह का चुना हुआ, अल्लाह का पसंदीदा दीन जो है वो इस्लाम है। इसका मकसद है कि दीगर अदियान जो हैं उनमें अल्लाह ने इस्लाम को क्यों पसंद किया। पहला सवाल ये बनता है कि इतने अदियान थे, उसमें अल्लाह ने दीन इस्लाम को क्यों पसंद किया। इसलिए अल्लाह ने पसंद किया कि इस्लाम एक यूनिवर्सल मजहब है, बेशक, जिसमें बराबरी के हुकूक हैं। इसका पूरा एक चार्टर है दीन का, जो हज्जतुल विदा के नाम से सरकार ने पूरा एक खुतबा जो है, जब सरकार दुनियावी तौर पे जब आखिरी हज था उनका, उन्होंने उस खुतबे में एक चार्टर दिया है इंसानों को कि ए लोगों, ना अरबी को अजमी पे कोई फर्क है, ना गोरे को काले पे कोई फर्क है। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो मुत्तकी है, साहिब तक़वा है। अब ये तो मैंने इस्लाम की आपको छोटी सी जो है वो डेफिनेशन पेश कर दी। आपके नाज़रीन जो ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको ये मैं बताऊं कि यूरोप में और दीगर ममालिक में ख़वातीन का दिन मनाया जाता है, जी, एक दिन। जी, एक दिन मनाया, मगर इस्लाम ने हर दिन जो है ख़वातीन, बल्कि पाकिस्तान में भी मनाया जाता, ज़ाहिर यूरोप से ये आ रहा है सब कुछ। जब कौमें अपने महवर और मकसद से हट जाती हैं जी, तो फिर वो दूसरों की चीज़ों को अडॉप्ट करती हैं। बिल्कुल करती हैं। तो हमारे यहाँ हर दिन इसलिए औरत का क्यों है? इसलिए कि औरत माँ की शक्ल में, इतना मुकद्दस तरीन रिश्ता जो है कोई हमारे पास और कोई नहीं है। यानी हर रिश्ते में कोई ना कोई अना है। बेशक, माँ के रिश्ते में कहीं आपको अना नहीं मिलती। इसलिए अल्लाह ने हदीस कुदसी में क्या कहा? मैं 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। क्यों? क्योंकि अल्लाह भी बेनियाज है और माँ भी ऐसी है दुनिया में कि वो, उसकी मोहब्बत जो है वो बगैर किसी मकसद के हो। बेशक, हमारे यहाँ बेटी देख लें औरत की शक्ल में, एक यूनिवर्सल, जिस घर में बेटी ना हो उस घर में खुदा की रहमत ही नहीं। बेशक, एक बहन का किरदार हमारे यहाँ देख लें इस्लाम में कि बहनों के हुकूक इस्लाम ने क्या दिए। अब आ जाते हैं इन सारे रिश्तों से हट के औरत को क्या हुकूक दिए इस्लाम ने। अगर इस्लाम ने औरत को हुकूक न दिए होते तो जनाब खतीजतुल कुबरा की सारी दौलत इस्लाम पे खर्च न हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यानी एक ऐसा यूनिवर्सल इस्लाम ने पैगाम दिया है जनाब खतीजतुल कुबरा की सूरत में कि अपना सब कुछ इस्लाम पे लुटा दिया। और मैं अपने अल्लामा साहब से इजाजत लेके ये बात यहाँ जरूर कहूँगा कि 3 शख्सियतें ऐसी हैं जिसके अमल को अल्लाह ने अपना अमल करार दिया। वो कौन? ए मेरे हबीब, ये कंकरियां तुमने नहीं फेंकी, मैंने फेंकी। फेंक मेरा मासूम नबी रहा है, कायनात का सरदार। अल्लाह कह रहा है मैंने फेंकी, मैंने फेंकी है, ये अमल मैंने किया है। सूरह दुहा में फरमाया अल्लाह ने, ए मेरे हबीब, तुम साहिब दौलत न थे, हमने तुम्हें गनी किया। दौलत दे रही है जनाब खतीजतुल कुबरा, खुदा कह रहा है मैंने दी। जनाब खतीजतुल कुबरा के अमल को अल्लाह ने अपना अमल करार दिया। कितनी अजमत है औरत की। दुनिया कहती है इस्लाम ने औरत को, आए हमसे बात करें तो हम बताएं कि औरत की अजमत इस्लाम में क्या है। कहा है मेरे नबी, तुम यतीम थे, हमने तुम्हारी परवरिश की। परवरिश कर रहे हैं जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाह कह रहा है ये हमने की। तो 3 शख्सियतों के अमल को अल्लाह ने अपना अमल, उसमें खास तौर पर जनाब खतीजतुल कुबरा की एक बेहतरीन तिजारत आपकी, और फिर आपकी पहचान। ऐलान रिसालत नहीं की थी सरकार ने, मगर कैसे बीबी साहिबा ने आपको पहचाना कि आप सादिक भी हैं, आप अमीन भी हैं। कायनात में आपसे कोई सच्चा भी नहीं है। ठीक है ना? अब उन्हीं की तरबियत
جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، یہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جتنی عظمتیں ہیں یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تربیت کا. ایک تربیت کر کے مکمل مجسم ایسی راضیہ مرضیہ صدیقہ طاہرہ بی بی فاطمہ کائنات کو اللہ نے دے دی، جس کے لیے خدا کو کہنا پڑا انا اعطیناک الکوثر. کیوں مفتی صاحب فرمائیے. کیا بات ہے، زبردست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ صاحب بہت بہترین گفتگو فرما رہے تھے، اور یقیناً یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن سے ہم سب کو فائدہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا دیکھیں باجی صاحب، ایک اور بات یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر نا ایک بات میں آپ کو بتاؤں بہت پوائنٹ کی بات، کہ عورت اپنے آپ کو کب کمزور سمجھتی ہے. جی دیکھیں جب کوئی بہن کوئی عورت گاڑی میں ہو، اگر شوہر اس کا آگے دروازہ کھول دے، تو اگر اس شوہر کو پھر کہا جائے کہ یہ جو ہے نا اپنی بیوی کی غلامی کر رہا ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے، اگر وہ اپنے بچوں کو سنبھال لے، تو پھر کہا جائے گا کہ یہ اپنی بیوی کا غلام ہے. تو جب یہ نارمل چیزیں جو ہماری یہ نارمل چیزیں، تو یہ چیز سن کے عورت اپنے آپ کو ایک کمزور سمجھتی ہے. جی، اور یہ چیز ہمیں اپنے معاشرے میں ختم کرنی چاہیے. ہمیں اپنے معاشرے میں بہنوں کو اس طرح عزت دینی چاہیے. اور بالکل یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو معاشرے میں ڈیفائن کرنا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کام کروائی. یہ ساری چیزیں ہمیں ڈیفائن کرنی ہوگی، پھر جا کر یہ انشاءاللہ ہماری ہر بہن کو اس کے حقوق پہنچیں گے. یعنی کتنی اچھی بات علامہ صاحب نے کہی. دیکھیں عورت کے حقوق کی جہاں انہوں نے بات کہی، تو میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو عورت کھانا پکا رہی ہے یا گھر کا کام کر رہی ہے، ناٹ اے رسپانسیبل، وہ رسپانسیبل نہیں ہے جی، وہ اجرت مانگ سکتی ہے. بالکل یہ ایکسٹرا کام کر رہی ہے، اسلام نے نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی صحیح پریپریشن کون بتائے گا؟ جی، ہماری علماء کو وہ حق دیا جائے کہ آپ تک میسج کنوے کریں. یہ تو ایک مہینے میں ہمیں چینل پہ جو ہے دینی پروگرام میں بولنے کا موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ یا بہت سے چینل ایک دن جمعے کا رکھ لیتے ہیں، جس میں ہم کیا ایک دن میں 40-45 منٹ میں ہم کسی کے حقوق کو بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو عورت کو حق کو ایسا رکھا نبی نے، کہا کہ میں صرف بیان کر کے نہیں جا رہا ہوں، میں عمل کر کے جا رہا ہوں. بالکل، تاکہ سب کو ٹھیک ہے نا. اگر سرکار بی بی سیدہ کو دیکھ کے کھڑے ہوتے تھے احترام میں، تو یہ باپ نہیں کھڑا ہوتا تھا، یہ رسالت کھڑی ہوتی تھی. بالکل، یہ جناب آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے نبی احترام کر کے سیدہ کا بتاتے تھے کہ اسلام میں بیٹی کی عظمت اور عزت کیا ہے. یعنی عورت کی عزت اتنی ہے. ہم نے ایک ڈے لے لیا، خواتین کا ڈے. کہاں سے لے لیا صاحب؟ یورپ سے. آپ وہاں جا کے عورت کے حقوق دیکھیں تو میں تو گیا ہوں، میں لندن گیا ہوں، میں کینیڈا گیا ہوں، میں نے جا کے مجالس پڑھنے، میں نے دیکھا ہے کہ عورت کے حقوق ہم نے کیا دیے ہیں اور انہوں نے کیا دیے ہیں. بلکہ ہماری حقوق ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ڈیلیور کرنے کے ذرائع نہیں، ان کے پاس ڈیلیور کرنے کے ذرائع ہیں. وہ ریسرچ کر رہے ہیں اسلام میں. اسلام میں عورتوں کے حقوق ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹی سی بات آپ یہ دیکھیں کہ جنگوں میں خواتین کا کردار. سبحان اللہ. میں بڑی لاجیکل اور پرفیکٹ بات کر رہا ہوں، آپ کے چینل پہ پہنچ جائے کہ خواتین کا کردار جنگوں میں پانی پلا رہی ہیں. جی، مشکیزہ تھامے ہوئے جنگوں میں پانی پلا رہی ہیں. بابا کے لیے جناب سیدہ پریشان ہیں. پھر ازواج مطہرات کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ ان کی عزت اور عظمت کس طریقے سے سرکار نے کی. کہ جب آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں بظاہر، تو جب آپ حصہ نکالتے تھے کسی چیز میں تو پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا حصہ نکالتے تھے. تو امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا حصہ کیوں نکالتے ہیں؟ تو آپ نے تبسم فرمایا کہ مجھے وہ ہر وقت یاد رہتی. یعنی بیوی کے حقوق یہ دیکھیں آپ کہ اب دنیا میں نہیں رہی جناب خدیجۃ الکبریٰ، مگر سرکار ان کا احترام کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام نے بیوی کو کیا حق دیا ہے. بے شک بیوی کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ اب بیوی پہ ہاتھ اٹھایا جائے.
سب سے بڑا گناہ اسلام میں یہ ہے کہ عورت پہ ہاتھ اٹھایا جائے. آج دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کمزور ہے. جی میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے چینل سے کہ جتنی مضبوط اسلام میں عورت ہے اتنا مضبوط کوئی نہیں ہے. کیوں علامہ صاحب آپ بیان کریں کتنی بالکل مضبوط ہے عورت؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. دیکھیں عورت اتنا مضبوط ہے کہ اللہ پاک نے ہر مقام دیا عورت کو. بے شک. ماں کا بھی دیا, بہن کا بھی دیا, ماشاء بیٹی کا بھی دیا. ماشاء اللہ. اللہ پاک نے عورت کو فرمایا کہ صرف تم اپنے شوہر کی قدر کرو, اس شوہر میں سے جتنی اولاد ہوگی وہ تمہاری قدر کریں گے. وہ واہ، شوہر بھی, کیا اس کے بات ہے. سارے بیٹے بھی, اس کی ساری بیٹیاں بھی. اب دیکھیں میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے مین چیز ہے وہ سوچ ہے. عورت کو چھوٹی سوچ سے ہم نے نوازا ہوا ہے کہ تم تو عورت ہو, تم تو گھر میں رہتی ہو. جی یہ چیز وہ یہ چیز سوچ کے ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے. بے شک. وہ یہ چیز سوچ کے وہ دل میں یہ سوچ رہے کہ میرے کیا حقوق ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی بہنوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے احوال بتائیں, جو ہماری مائیں ہم گزری, ہم ان کے احوال بتائیں کہ اسلام میں عورت کا یہ مقام ہے, اسلام نے عورت کو یہ حقوق دیے. جب ہم اپنی عورتوں کو, اپنی بہنوں کو ان سب چیزوں کا تعارف کروا دیں گے تو انشاءاللہ ان کا ڈپریشن, ان کی سوچ, یہ ساری غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی. اور جب کوئی شوہر اپنی وائف کی خدمت کر رہا ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ یہ غلامی کر رہا ہے, تو عورت اس بات سے بھی ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے. وہ پھر خود ہی وہ کر دیتی ہے. یہ چیز ہے ساری. جب آپ دیکھتے ہیں نا, بڑی علامہ صاحب نے بڑی لاجیکلی بات کی ہے اور کرنٹ افیئرس پہ بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. جب آپ ورکنگ وومن دیکھتی ہیں نا کہ معاشرے میں عورت کا کام کرنا, ٹھیک ہے نا, کچھ دقیانوسی ذہن یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی عورت کیسے کام کرے گی, اور اس کے ہم پیسے کیوں لیں. ورکنگ وومن جو ہے, جناب خدیجہ الکبریٰ نے تجارت کی تھی. تجارت کر کے کیا سبق دیا کہ دیکھیں اسلام نے کچھ پابندیاں رکھی ہیں, یہ صرف عورت کے لیے نہیں رکھی, مرد کے لیے بھی ٹرمس اینڈ کنڈیشن ہے تجارت کے لیے, نوکری کے لیے. اسی طریقے سے عورت کو ورکنگ وومن ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. میں آپ کے چینل سے بالکل ورکنگ وومن ہونا ضروری ہے. آج پورے اسلامی معاشروں میں جا کے دیکھیں, عورت کے ساتھ مرد شانہ بشانہ بزنس بھی کر رہی ہے, نوکری, مگر اسلام نے جو حدود و قیود رکھے وہ ضروری پردے کے رکھے ہیں, احکامات خدا بندی پہ عمل کرتے ہوئے عورت تجارت بھی کر سکتی ہے, عورت نوکری بھی کر سکتی ہے. مگر وہی بات ہے کہ دیکھیں جہاں دین کو آپ فالو کریں گی تو پھر اس کے امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, اس کے جو اس نے بتایا ہے دین میں کہ عورت کو کس طریقے سے گھر سے نکلنا ہے, عورت کو کس طریقے سے باحجاب رہنا ہے, عورت کو کس طریقے سے ورکنگ وومن بننا ہے. اسلام بالکل آزادی نہیں دیتا کہ آپ بالکل مادر پدر آزاد ہیں, نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے, مگر جتنے حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں, جتنے ادیان ہیں پڑھ لیں. میں نے جتنے ادیان ایک طالب علم ہوں میں دین کا, جیسے اور مذہب ہیں ان میں اتنے جو ہے وہ نہیں دی ہوئی ہے, ان کو باؤنڈ کر دیا ہے خواتین کو, مگر ہمارے دین نے باؤنڈ نہیں کیا ہے. دیکھیں جتنے بہت مذاہب سارے ہیں مفتی ایسے صاحب ہیں, بتائیں گے, جیسے بہت سارے ایسے مذہب ہیں جن میں نہیں ہے, جیسے جس میں آپ کھلا نہیں لے سکتے, جس میں ڈیورس کا کوئی ورڈ نہیں ہے, مگر ہمارے مذہب نے دیا ہے. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں, کیونکہ یہ ہمارے یہاں ہے. ہمارے یہاں خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ نہیں یہ ہمارے مذہب نے نہیں کیا ہوا, ہم اس میں مطلب ہم ہر چیز جو ہے وہ اپنے اندر وہی جو آپ نے بات کری کہ ڈپریشن لیں یا اسٹریس لیں اس چیز کا, اور آگے بڑھ کے بات نہیں کر پاتی. تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ ہمارے دین کیا, کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زبردست سوال کیا آپ نے. یہ آج ہمارے ہر گھر کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں اگر کسی گھر میں کوئی مشکلات آئی ہے تو عورت یہ سوچتی ہے کہ میں کیا کروں. اب بھائی وہ بھی شادی شدہ ہوتے ہیں, اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں, سارے معاملات ہوتے ہیں, تو عورت اکیلے وہ دب رہی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں اسلام نے اس کو کیا حقوق دیے کہ آپ اللہ رب العزت کی عبادت کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو یہ حقوق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے درخواست کرے حقوق کی. وہ اسلام دیکھیں ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے. ہر ماں کی عزت, ہر بہن کی عزت, بیٹی کی عزت, یہ تمام چیزیں ہمارے اسلام کے اندر ہیں. آپ آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں, بہن کی کوئی عزت نہیں ہے.
آپ اگر وہاں پر جائیں لائن میں کھڑے میں بہن بھی کھڑی ہوئی بھائی بھی کھڑے ہوئے کوئی عزت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ملک ہے, اللہ پاک نے ہمیں کتنا خوبصورت ملک سے نوازا. یہاں ہر بہن کی عزت ہے, ہر بیٹی کی عزت ہے. لیکن شریعت نے مرد کو حاکم رکھا اور عورت کو اس کا محکوم. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ شریعت کا فیصلہ ہے, قرآن کا فیصلہ ہے, دین کا فیصلہ ہے. اس لیے کہ مرد حاکم اس لیے ہے کہ مرد پر ذمہ داری باہر کی ہے اور عورت پہ جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. مرد کے نسبت عورت کی ذمہ داری اللہ نے زیادہ کر دی رکھی ہے. بچوں کی تربیت ہے جو سب سے مین ہے, سب سے مین فیکٹر ہے. مگر اب میں نے اتنی آسانی سے تو کہہ دیا کہ عورت کی ذمہ داری زیادہ ہے, مرد کی ذمہ داری کم ہے, مگر اللہ نے اس کا انعام بھی تو دے دیا. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, باپ کے پیروں کے نیچے جنت نہیں. ماں کے پیروں میں جنت رکھ دی کہ جس سے ماں راضی ہوگی, اس سے بڑی اور دین کیا دے گا, کہ جس سے ماں راضی ہوگی اس کی عبادت بھی قبول, اس کی نمازیں بھی قبول, اس کے روزے بھی قبول, اس کی صلح رحمی بھی قبول. مگر جس سے ماں ناراض ہو جائے, یعنی اتنی عظمت ہے ماں کی اور اتنا حق ہے ماں کا کہ ایک شخص آگے کہتا ہے سرکار میری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ, کہا جاؤ ماں کی قبر کے پہ جاؤ اور ماں کی قبر پہ بیٹھ کے دعا کرو. ماں کی قبر پہ بیٹھ کے دعا کریں. ہمارے ہاں تو میں جاتا ہوں جب قبرستان تو ایسی ایسی میں نے ماؤں کی قبریں دیکھی ہیں جو 10-10 سال سے بیٹے آئے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, حدیث میں آتا ہے کہ جب پریشان ہو جاؤ تو ماں کی قبر, والدین کی قبر پہ جاؤ, ان سے باتیں کرو, دعا مانگو, قلبی سکون بھی ملتا ہے, اللہ بھی خوش ہوتا ہے. اس لیے علامہ صاحب سے اجازت لے کے جملہ کہوں گا کہ مرنے کے بعد سب کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے, مگر ماں وہ رشتہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی دعا دیتی ہے. جناب موسیٰ نکلنے لگے دور پہ, جب والدہ کا انتقال ہو گیا, کہا موسیٰ آج ذرا سنبھل کے نکلنا. سبحان کہا اللہ, پروردگار میں تو آپ سے باتیں کرنے آ رہا ہوں, میں تو کلیم اللہ ہوں, آپ کا نبی. کہا نہیں, جو تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارے لیے دعا کرتی تھی نا وہ آج ماں نہیں ہے. پتہ چلا ماں کی دعا مرنے کے بعد بھی کام آتی. کہ جاؤ ماں کی قبر پہ جاؤ اور سرانے بیٹھ جاؤ, دعا کرو, قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر, سرکار کہہ رہے ہیں قبول ہو جائے گی. یہ نہیں کہا کہ باپ کی قبر پہ جاؤ, کہا ماں کی قبر پہ جاؤ. یہ عورت کا حق ہے مرنے کے بعد. آپ زندگی کی بات کر رہی ہیں, میں آپ کو آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی عورت کا حق یہ ہے کہ اس کی دعا کا محتاج ہے اس کا بیٹا. کہا جاؤ ماں کی قبر پہ. کہا وہ تو نشان ہی نہیں ہے ماں کی قبر, میں نے دیکھی نہیں. کہا اچھا جاؤ خالہ کی قبر پہ چلے جاؤ. یعنی خالہ کا حق بھی بتا دیا سرکار نے. کہا خالہ کی قبر پہ جاؤ, تصور کرو کہ ماں کی قبر ہے, تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. لیجیے خالہ کے حقوق بھی معصوم نے بتا دیے. کہا سرکار خالہ کی بھی قبر نہیں معلوم. کہا اچھا جاؤ قبرستان, ایک لکیر کھینچو اور تصور کرو کہ تمہاری ماں کی قبر ہے, وہاں جا کے دعا مانگو, میں ضمانت دیتا ہوں کہ قبول ہو جائے گی. اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سرکار بتانا یہ چاہتے تھے کہ ماں کا رشتہ اتنا مقدس ہے, والدین کا رشتہ اتنا مقدس ہے. عورت کے روپ میں ماں جس کے قدموں میں جنت, اور جس گھر میں رحمت نہ ہو, رحمت کیا ہے وہ بیٹی ہے. وہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ بیٹیوں کے کیا حقوق ہیں. بیٹی کے تو اتنے حق ہیں کہ اگر کسی کو 3 بیٹیاں ہو جائیں تو قبر میں جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یقین مانے صبح سے لے کے رات تک جو ہمارے پاس ٹیلی فون آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں مولانا بیٹے کا تعویذ دے دیں, جی مجھے بیٹا ہو جائے, اولاد نرینہ ہو جائے. انہیں یہ نہیں پتا کہ بیٹیاں کتنی باپ سے محبت کرتی ہیں. جب پورا دن کام کر کے جو ہے نا باپ گھر میں داخل ہوتا ہے نا, پہلی نظر بیٹی پہ پڑتی ہے تو خدا کی قسم ساری تھکن اتر جاتی ہے. ماشاءاللہ. میں خود, میرے 3 بیٹی ہیں, میرے بیٹا نہیں ہے. جب میری تیسری بیٹی ہوئی تو ڈاکٹر صاحبہ جو تھی وہ پریشان, مجھے کہہ رہی تھی مولانا صاحب بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں آپ پریشان ہو جائیں گے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ کو تیسری بیٹی ہوئی ہے. میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے, میں نے کہا شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا شکر. کہنے لگی کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ اللہ جس بات میں راضی ہو, میں کون ہوتا ہوں اس میں دخل دینے والا. ٹھیک ہے نا. ہارون رشید کے یہاں بیٹی ہوئی, اس نے کھانا پینا ترک کر دیا.
बहलूल दाना घूम रहे थे, किसी ने बताया, कहने लगे वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार थे बहलूल दाना के, कहने वो खाना नहीं खा रहे, कहने क्यों, कहा उनको बेटी हो गई। बहलूल दाना जल्दी से गए, कहा क्यों नहीं खाना खा रहे हो, कहा मेरे यहाँ बेटी हो गई है। कहा मुझ जैसा दीवाना बेटा हो जाता, अगर कोई माजूर बेटा हो जाता जिसके हाथ पैर ना होते, उठो जाओ खुदा का शुक्र अदा करो और जाके खाना खाओ। क्यों सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब मत और फरमाए। जैसे हमारे यहाँ ये तो होता है ना कि बेटियां होती हैं तो उनको, अभी रिसेंटली ये केस हुआ भी है कि जो फादर ने जो मार दिया, तो ये जो है आप हमें हमारे लोगों को बताएं कि ये गलत है और इस्लाम में ये चीजें नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त सवाल। देखिए इस्लाम के अंदर हर चीज़ के हुकूक को डिफाइन किया गया, बेटी के भी, माँ के भी। और ये जो बेटी के हुकूक हैं ये बहुत नाजुक सा, बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा ये एक मसला है। और देखें बेटी, अल्लाह पाक ने इसको रहमत करार दिया है। जिस घर में बेटी नहीं उस घर में रहमत नहीं है। बेशक। अब जिस घर के अंदर बेटी है वो रहमत है, उस घर में सुकून है, उस घर के अंदर अमन है। और देखें दुनिया के अंदर भी जिसके पास बेटी उस घर में रहमत है, अल्लाह पाक की रहमत है उसमें। और आप देखें इस बात को हमने क़यामत के दिन, अगर कोई बाप गुनाहगार है वो जहन्नम की तरफ उसको फरिश्ते लेकर जा रहे हैं, तो बेटी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुनाजात करके अपने वाहिद मोहतरम को जन्नत में ले जाती है। सुभान अल्लाह। और देखिए दूसरी तरफ एक बेटी वो कि जिसकी डाइवोर्स हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं तलाक याफ्ता, अगर वो अपने घर में रहती है, अगर बाप ने उसकी तरबियत की उसकी डाइवोर्स होने के बाद, तो हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन उस बाप की बगैर हिसाब किताब के मग़फ़िरत की जाए। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत बात करी है माशाल्लाह। मौलाना ने। देखिए बात सिर्फ इतनी है कि एक बाप जो है वो बेटी को मार रहा है, इतना प्यार करता, यानी इस रिश्ते की पहली नज़ाकत को समझें कि बाप बेटी की मोहब्बत। यहाँ मसला ये है कि अगर जस्टिस हो ना, जस्टिस, भूख ऐसी चीज है, इफलास ऐसी चीज है, परेशानी ऐसी चीज है। आज इस माशरे में जहाँ आप सांसें ले रही हैं ना, 70% तो एंजाइटी और डिप्रेशन के। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। एल्प और लेक्सोटेनल का बाजार यहाँ गर्म है। हम उस माशरे में रह रहे हैं जहाँ अदल नहीं है, जहाँ इंसाफ नहीं है, जहाँ हुकूक की बात की जाए तो मार दिया जाता है। ये तो हम कह देते हैं कि बाप ने बेटी को मार दिया, उसके डीप में तो जाए कि मारा क्यों, क्योंकि वो भूख अफलास, तो इसका जिम्मेदार वो बाप नहीं है। और फिर वो और चीजें जो हो जाती हैं, और जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, जो जिम्मेदारी रियाया की और हाकिम वक्त की है, अगर वो अदा नहीं कर रहा और उसके बाद एंजाइटी में, डिप्रेशन में, परेशानी में जब उसको कोई हल नहीं नजर आ रहा, तो बात जगह तो ऐसा हुआ है कि खुद भी बेटी को भी मार दिया और सुसाइड भी कर लिया। माँ ने कर दिया, मकसद ये है, माँ ने सबको खाने में जहर मिला के दे दिया। मैं वही बात कर रहा हूँ, क्यों इसकी जिम्मेदारी, इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका हुक्म, इसका बिल्कुल डायरेक्ट रब्त हाकिम वक्त से है। बिल्कुल सही बात कि उसकी जो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक होस्ट हो, एक मौलाना हो जो सवाल का जवाब दे, कैमरे हों, मगर अगर कैमरे ही यहाँ न हो तो मैं बोलता रहूं तो क्या कैद होगी मेरी गुफ्तगू? नहीं होगी ना, वो गुफ्तगू बेकार होगी ना। तो ज़बानी जमा खर्च तो हम खुद कर रहे हैं, मगर जब गुरबा और मसाकिन के ख्याल नहीं रखा जा रहा, मसावी हुकूक नहीं दिए जा रहे, तो खुदकुशियां भी बढ़ रही हैं, बच्चियां भी खुदकुशी कर रही हैं, फादर जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, बच्चियों को मार के झूले रखे हुए हैं, लोग जो है बच्चियां फेंक के जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वही वाली बात आ जाती है कि इस्लाम ने पूरा ज़ाब्ते हयात दे दिया है, मगर चूंकि इस्लामी रियासत नहीं है, इस्लामी हुक्मरान नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कानून की पासदारी नहीं है, इस्लामी रियासत नहीं है, तो इसमें दीन का कोई वो नहीं है। खवातीन के हुकूक जितने इस्लाम ने दे दिए उसके अलावा किसी ने। बेशक ये तो डॉक्टर साहब एक बात मैं करना चाहूँगा, देखिए इस बात को ना हम बिल्कुल बेसिक से लें, ठीक है। जो अल्लामा साहब बहुत ज़बरदस्त इन्होंने पॉइंट बयान किया, मैं एक इसके बेसिक एक बात बताऊं, वो ये कि तरबियत, ठीक है। देखिए तरबियत है कि जब हम किसी की शादी हो तो पहले आप उसको औलाद की तरबियत दें, ताकि आगे चल के उसकी औलाद हो और वो औलाद पर इस तरह तरबियत करे और उसको औलाद के हुकूक के बारे में समझाया जाए। और ये सारा हक इनका है, वालिदैन का है।
ٹھیک ہے. اب والدین نے اولاد کی شادی کروا دی, پہلے اس کو کورس کروائے کہ دیکھیں اولاد کے حقوق کی ہیں, بیوی کے حقوق کی ہیں, تاکہ وہ شادی کے بعد ان چیزوں پر فوکس کرے. اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے بس شادی کروا دی جاتی ہے تو اس کے بعد چھوٹے بچے ہوتے ہیں موبائل دے دیا, یہ کر جی بالکل. آپ جس کی بھی شادی ہو پہلے اس کو اولاد کے حقوق ہوں, اس کی تربیت ہو. اگر یہی چیزیں ہر گھر میں ہوں گی تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ نے ہمیں اتنی اچھی بات بتائی اور ہمیں حقوق بتائے کہ صرف خواتین کے حقوق نہیں ہیں بلکہ خواتین کے جتنے رائٹس ہیں, مطلب وہ ماں کے الگ حقوق ہیں, بیٹیوں کے الگ ہیں, بیویوں کے الگ ہیں, سب کے حقوق ہیں اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, ہمارے لوگوں کے لیے ٹائم نکالا. جی نور علم میں اب تک کے لیے اتنا ہی, اور پھر حاضر ہوں گے حاضر رمضان کے